السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دعا کے بارے میں جانا تھا کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اس کی قبولیت کا وقت، طریقہ اللہ کا ڈومین ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کس میں ملے گا، اس لیے اللہ ہمیں جو دیتے ہیں وہی ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے، وہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اب میں مس فاطمہ سارہ کو انوائٹ کرتی ہوں، پلیز اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لک الحمد لک الشکر۔ آج کا عنوان ہے سی پی ایس انٹرنیشنل ایک تعارف۔ سی پی ایس انٹرنیشنل کے بانی اور فاؤنڈر مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سیشنز میں جو کچھ بھی شیئر کرتی ہوں وہ سب مولانا کے لٹریچر سے، آپ کے آڈیوز اور ویڈیوز اور آپ سے گفتگو کے دوران سیکھی ہوں۔ آپ کا سارا مشن قرآن و سنت پر بیس کرتا ہے۔ میں نے پورے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ لیا ہے کہ مجھے مکمل طور سے آپ کے مشن سے وابستہ رہنا ہے۔ اس مشن کا پہلا تعارف مجھے میرے مرحوم والد کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ میرے والد ایک سیکر انسان تھے۔ وہ اس اسلام سے مطمئن نہیں تھے جو سماج میں رائج تھا۔ انہیں رسول اور اصحاب رسول والے اسلام کی تلاش تھی، اور بالآخر آپ نے الرسالہ مشن کو دریافت کر لیا اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو اس نئے دور میں دین کی احیاء کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ یہ بات ہے 1982 کی۔ اسی زمانے سے آپ مولانا کی کتابوں کو پڑھتے اور ہمیں بھی سناتے، اور خصوصیت کے ساتھ الرسالہ وہ ہم کو ساتھ لے کر پڑھتے۔ مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے جو سب سے بڑا سرمایہ ملا تھا وہ یہی مشن تھا، اور اولاد کے لیے باپ کی طرف سے ملنے والا اس سے بڑا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے۔ 2006 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ انہیں اپنی جنت میں آباد کرے۔ اللہ کو انسان کا پیدائشی دین نہیں، دریافت والا دین درکار ہے۔ الرسالہ مشن میری ریڈسکوری ہے، اس لیے کہ یہ مشن انسانوں کو خدا سے جوڑتا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ جن موضوعات پر چرچے ہوتے ہیں وہ ہیں اللہ کی پہچان، اللہ کی قدر، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اللہ کی محبت، اللہ کو سپریم کنسرن بنانا، اللہ کے انعامات کا ایسا اعتراف جس سے اعلیٰ شکر نکلتا ہو، دنیا کے مادی واقعات سے معرفت کا نیکٹر حاصل کرنا، مکمل معنوں میں اللہ پر بھروسہ، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، اللہ رخی زندگی گزارنے کے لیے ذہنی شاکلوں کو توڑنے اور زندگی کے ڈھانچوں کو بدلنے کی ہمت اور حوصلہ، معرفت کے کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کا ایسا تصور جو اس دنیا میں شروع ہوتا ہے اور پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ جنت کا وہ اعلیٰ تصور جس کے مطابق جنت خدا کے پڑوس میں رہنے کا مقام ہے، جہاں انسان کے میٹیریل ڈیزائرز اور انٹلیکچول ڈیمانڈز دونوں کو پورا کیا جائے گا۔ وہ اعلیٰ ذکر جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، تزکیہ نفس
یعنی پیوریفیکیشن آف دا سول کی حقیقت، کنڈیشننگ کیا ہے، ڈی کنڈیشننگ کیا ہے، فطرت اور نفسیات کا فرق، توبہ خریب کی اہمیت۔ توبہ اس بات کا نام ہے کہ آدمی خود کی مرسی لیس ہیمرنگ کرے، خدا کے کریشن پلان کی وضاحت، جس کے مطابق موجودہ دنیا کو خدا نے قبض کی دنیا کی حیثیت سے بنایا ہے، اور انسان کی کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسان قبض کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی پلاننگ کرے۔ اس مشن سے ہم نے سیکھا ہے زندگی گزارنے کے رہنما اصول، زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کا اعلیٰ طریقہ، معاشرے میں عورت کا مثبت رول، یہ تصور کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے انٹلیکچوئل پارٹنرز ہیں، نیگیٹو واقعات سے پازیٹیو سبق لینے کا آرٹ، خود کے لیے آئیڈیالزم، دوسروں کے لیے پریگمیٹزم کا فارمولا، سارے عالم کے حق میں داعیانہ اخلاق، دعوت کے معاملے میں تالیف قلب کا توسیعی تصور، ایک طرفہ امن و صلاح، مدعو کی ایک طرفہ خیر خواہی، رائٹس کانشیس کے بجائے ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی کی بنیاد، حالات کا صحیح تجزیہ کرنے کا ذہن، صبر کا صحیح مفہوم، جہاد کا صحیح مفہوم، الغرض مولانا صاحب کے ذریعے وہ دین ملا جس پر رسول اور اصحاب رسول چلے۔ مولانا کے الفاظ میں خدا کا سچا دین وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ایسے شامل ہو جائے جیسے پانی میں رنگ، نہ کہ پانی میں کنکر۔ اس لیے میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ خدا کا سچا مشن ہے۔ اس مشن سے جڑنے سے دل روشن اور نظریں بیدار ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب کا عجز یا ماڈیسٹی بتاتی ہوں، میں چونکہ اسپرٹ آف اسلام کی پبلشر ہوں تو اس سلسلے میں مولانا صاحب مجھے فون کرتے ہیں اور سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے؟ اللہ، میں ایک ادنا سی معمولی ممبر مشن کی، اور مولانا صاحب کا یہ سوال، ایسا عجز، ایسی سادگی ایک معرفت والے شخص ہی سے ہو سکتی ہے۔ اور مولانا صاحب کبھی مشن کے منصوبے بتا کر رائے دریافت کرتے اور بڑی قدردانی سے سنتے ہیں۔ میں مولانا صاحب کو ڈسٹرب نہ کرنے کے نام پر فون نہیں کرتی تھی، تو ایک وقت مولانا صاحب نے کہا آپ کو میری ٹیچنگز نہیں چاہیے؟ تو میں نے کہا مولانا صاحب دن رات میں اسپرٹ آف اسلام کے کام میں آپ کے آرٹیکلز پڑھتی ہوں، یہ آپ کی ہی تو ٹیچنگز ہیں۔ تو آپ رو پڑے اور کہا I was wrong، اور مجھے خوب دعائیں دیے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک کمپیریزن کی ضرورت ہے۔ میرے حج کے سفر میں ہمارے گروپ میں ایک عالم تھے، میں اپنے ساتھ قرآن کے ترجمے، کتابیں اور دعاؤں کے کاپیز لے کر گئی تھی گروپ والوں کو دینے۔ ایک موقع پر میں جب ایک دعا کی کاپی سب کو دے رہی تھی، وہ عالم بھی سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اخلاقاً میں نے ایک کاپی ان کو بھی دی۔ دوسرے سب لوگوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن عالم نے مجھ سے غصے سے کہا کہ آپ یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے فوراً کہا وہ حضرت اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ میں دوسروں کو صحیح چیز دے رہی ہوں کہ نہیں۔ تو انہوں نے اسے پڑھا اور یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پورے سفر میں سب سے الگ رہے۔ ہمارے مشن میں کوئی ہیرارکی نہیں، سب سادہ طور پر مشنری ہیں۔ اس مشن کا گروپ فالوورز کی بھیڑ نہیں ہے، سنجیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔ جو کوئی اس مشن کو سمجھ کر جڑتا ہے، اسے کوئی نام و نمود، عہدہ، تعریفیں کچھ غرض نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ کسی کو ایک دوسرے سے بیر نہیں، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرنے والے، اپنی رائے کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار، جو سب سے بڑی قربانی ہے۔ ماشاء اللہ، ہر فرد 1 person 2 missions والا ہے۔
ایک طرف اپنی دنیاوی ڈیوٹیز، دوسری طرف اپنی ذہنی ارتقاء اور دعوتی مشن کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مشن کے ساتھیوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ مولانا صاحب نے ہمیں سوچنا سکھایا۔ یہ سوچنا ہی تو پہلی سیڑھی ہے معرفت کی۔ پروفٹ سوچنے کے لیے ہی تو غار میں جاتے تھے۔ اللہ نے انہیں پیغمبری عطا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متلاشی پایا، انہیں وحی آئی۔ اب ہمارے لیے سوچنے پر صراط مستقیم کی خوشخبری ہے۔ مولانا اپنی کتاب مطالعہ سیرت میں یہ بات لکھتے ہیں۔ میں 2005 میں مولانا صاحب سے ایک دعوتی پروگرام مانگا اپنے لیے، تو مولانا صاحب نے رجت بھائی کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ we don't make programs, we make makers۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کی دعائیں ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اللہ نے کئی پروگرامز کی اپرچونٹی ان کی بے انتہا مدد کے ساتھ عطا فرمائی۔ مولانا صاحب کو دنیا کے ہر انسان کے لیے تڑپ تڑپ کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنے والا پایا۔ کوئی ماں بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا نہیں مانگتی ہوگی۔ یہ صرف میرا تجربہ نہیں، سارے سی پی ایس مشنریز کا مولانا صاحب کے ساتھ کا یہی تجربہ ہے۔ اس مشن کو پہچانیے، خود پڑھیے اور دلیل کی روشنی میں جانچیے۔ ابدی آخرت کا معاملہ ہے، بہت محتاط رہنا ہے۔ کسی سے بھی کچھ بھی سن کر اپنی زندگی کے فیصلے نہ کیجیے۔ کیا ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اہم معاملات کو طے کرنے دوست و احباب، رشتہ داروں کو ذمہ داری سونپ کر بے فکر ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ کسی سے بھی جوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم خود ہر پہلو کا پتہ نہیں لگاتے؟ کیسے خائف رہتے ہیں کہ یہ کام اتنے اہم ہے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، خود کرنا ہے؟ تو آخرت کے ابدی معاملے میں کیوں ایسی غفلت، کیوں ایسی لاپرواہی؟ یہ بات واضح رہے کہ نجات کے معاملے میں ہم اکیلے ہیں، دعوت کے معاملے میں سارے انسان۔ آخرت میں یہ حال ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یہاں تک کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے اپنے گھر والوں کو فدیے میں دینے تیار۔ سچے مشن کو فالو کرنے کا موقع صرف اس دنیا میں ہے، ہماری موت تک۔ قرآن کی ان آیات کو لیجئے، سورہ الحدید چیپٹر 57 ورسز 12 to 15۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی۔ آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا۔ پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی،
پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ان آیات میں بتائی گئی ان باتوں پر غور کریے۔ ایمان والوں کی روشنی، دیوار، جھوٹی امیدیں، دھوکے باز سے دھوکا کھانا، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، دل کا سخت ہونا، اللہ کا ایمان والوں سے خطاب۔ تدبر کیجئے ان باتوں پر، یہاں روشنی میں چلنے کا پورا موقع ہے۔ نہ سمجھی کی دیوار نہ کھڑی کیجئے، جھوٹی امیدیں مت پالیے کہ کچھ ریچولز ادا کر لینے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ جو ایمان لائے ہیں ان سب سے ہی تو خطاب ہے کہ دل کو سخت ہونے سے بچائیے۔ وہ دل ہو ہمارا جو اللہ چاہتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار دہرائی ہوئی، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت ایک سمندر ہے کوزے میں سمایا ہوا، ایک ایک حدیث کی یونیورسل اپلیکیشن ہے۔ یہ مولانا صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیے، خود جانیے۔ چھوٹی سی اس ٹیمپرری دنیا کے نقصان سے کوئی ڈراتا ہے تو مت ڈریے، یہ شیطانی عمل ہے۔ فرضی نقصان سے ڈرا کے شیطان غلط کام کے مشورے دیتا ہے۔ امیجنری فیئرز اینڈ امیجنری سوروز سے ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ میں آپ کو سی پی ایس لٹریچر کے وہ پہلو پیش کرتی ہوں جو کہیں اور نہیں ملتے۔ ان پہلوؤں کی روشنی میں اس مشن کو جانیے۔ بے شک قبول کرنا آپ ہی کی آزادی ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ سی پی ایس مشن قرآن و حدیث کو عصری اسلوب میں پیش کرتا ہے تاکہ ہمیں ہماری سچویشنز میں موجودہ حالات میں اپلیکیشن سمجھ میں آئے اور ہم خود اس پر عمل کر کے دوسروں کو ان کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پیش کر سکیں۔ ایک مثال سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک انٹرفیتھ پروگرام میں ایک کرسچن پریسٹ نے مجھ سے کہا کہ انہیں مسلمانوں سے ایک اعتراض تھا کہ مسلمان عورت کے تعلق سے انہوں نے کچھ سنا تھا ایسا کہ عورت کا دائرہ گھر کی 4 دیواری ہے، ان کا فوکس تھا 4 والز پر، 4 دیواری پر۔ مجھے ایسے موقع پر مولانا صاحب کی ٹیچنگ سے اللہ نے ایک بات یاد دلائی، وہ یہ کہ کئی باتوں کو سمجھنے کے لیے لٹرل میننگ سے ہٹ کر اس کا میٹافوریکل یا سمبولک میننگ لینا پڑتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے دیوار کو فزیکل دیوار کے معنی میں لے لیا، جبکہ عورت کا رول نرچرنگ آف فیملیز، ہوم مینجمنٹ، ایڈوکیشنل اینڈ دعوی فیلڈ کے دائرے میں ہے، جس میں گھر سے باہر کے انٹریکشنز شامل ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 4 دیواری، یہ فزیکل وال آف برک اینڈ مارٹر نہیں ہے، یہ وال آف ماڈیسٹی ہے جو ڈگنیٹی اور گریس سے بنتی ہے۔ This is a wall which a woman should build around herself with her grace and dignity, which will act as a protection in her interactions. سامنے والا اس سے انٹریکٹ کرتے ہوئے بے باک ہونا چاہے تو ایک دیوار حائل ہونے کا احساس رہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، سسٹر دس از اے ویری میننگ فل ایکسپلینیشن۔ اب دیکھیے عصری اسلوب کتنا ضروری ہے، خود کو بھی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کے لیے۔ اب ایک اور ماڈرن ڈے کانسیپٹ کا ڈسکشن شیئر کرتی ہوں۔ یہ اسپرچویلٹی کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں ہے۔
स्पिरिचुअलिटी विदाउट गॉड का कॉन्सेप्ट भी है आज दुनिया में, लेकिन इस्लाम गॉड एज ए सुप्रीम कंसर्न की स्पिरिचुअलिटी पेश करता है। इसी तरह दुनिया हार्ट बेस्ड स्पिरिचुअलिटी पेश करती है, जिसके कुछ तरीके हैं जिसमें अपने माइंड को कुछ देर बिल्कुल खाली करने की मशक कराई जाती है। मौलाना साहब ने कुरान से हमें माइंड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी की बात बताए हैं कि हर वक्त इंसान को अवेयर रहना है, सोचना है। कुरान की पुकार है, या उलिल अब्सार या उलिल अलबाब, ए देखने वालों, ए अक्ल वालों। We should not shut off our minds. We should be awakened souls. अपनी सोच को जगाइए और माइंड के लेवल पर फैसले लीजिए। मुआफिक हालात अल्लाह हमारे लिए फराहम करेंगे। इस काम में देर न करें, क्या मालूम हमारा अगला लम्हा हमारी मौत का हो। 27 दिसंबर 2020 की रात को मेरे शौहर उनकी कंपनी की बात करते हुए कहा कि अगर सेहत अच्छी रहे तो ऑयल रिग पर 75 इयर्स की उम्र तक काम करने का मौका दिया जाता है। मेरे शौहर की उम्र 57 इयर्स की थी। अगले दिन 28 दिसंबर की सुबह एक हादसा हुआ और 29 दिसंबर की रात को मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उनके लिए वक्त खत्म हो गया। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगते हो कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाएं और उस ग्रोह में शामिल करें जो आखिरत में अल्लाह के पास कबूल होने वाला हो, तो क्या रहमान और रहीम रब हिदायत देने वाले, पुकारने वाले की पुकार सुनने वाले, सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाने वाले हमें भटकने के लिए छोड़ देंगे? क्या हम नाउम्मीदी में जीकर मर जाएंगे? ऐसा है तो फिर ये कुफ्र होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है ना उम्मीदी कुफ्र है। अब सीपीएस के काम की वजाहत करती हूँ। देखिए, पैगंबर के जरिए मैसेज मिल गया, कुरान, हदीस और पैगंबर की जिंदगी। मौलाना साहब से असरी उसलूब में कुरान और हदीस की अंडरस्टैंडिंग मिल गई। मौलाना साहब ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। अब हम सबको इसको समझना है, अमल करना है और साहिबे मिशन के एतराफ के साथ सीपीएस की आइडेंटिटी को जाहिर करते हुए ये पैगाम को हिकमत से अमन को बरकरार रखते हुए दूसरों तक पहुंचाना है। आखिरी बात, हम सब मिशनरी तहे दिल से मौलाना का एतराफ करते हैं कि आपके जरिए हमें खालिस दीन मिला, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। आपने दीन पर जो लंबी मुद्दत से धूल लगी हुई थी, इसको हटाकर इस्लाम को इसकी बेआमीज शक्ल में, यानी इस्लाम एज इट इज, पेश कर दिया है। आपने हमें सिखाया है कि खुदा की हकीकी मारिफत क्या है और पैगंबर की सच्ची इताअत क्या है। हम अल्लाह के लिए मौलाना से मोहब्बत करते हैं और हमारी आपसे मोहब्बत इस दुआ की मिज़दाक है जो रसूल अल्लाह ने हमें सिखलाई है। ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दीजिए कि मैं आपसे मोहब्बत करूं और उन इंसानों से मोहब्बत करूं जो आपसे मोहब्बत करते हों, और ऐसे आमाल करने की तौफीक दीजिए जिसके जरिए मैं आपकी मोहब्बत को पा सकती हूँ। ये रसूल की सिखलाई हुई दुआ है। यकीनन मौलाना साहब उन इंसानों में से हैं जो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, इसलिए हम भी अल्लाह की मोहब्बत में मौलाना से मोहब्बत रखते हैं। हमारी आपसे मोहब्बत ना तो अंधी अकीदत है और ना ही तखलीद में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह।
ٹاک کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ کریں یا فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں ڈال دیں، جس کا آنسر نیکسٹ سیکشن میں سارا دیں گی۔ اب پچھلے کلاس کے 2 کوشچن ہیں جن کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ پا۔ کولکتہ سے بردر آفتاب عالم کا سوال تھا، فرام دا کلاس اباؤٹ دی دعا it is my learning that attachment to Almighty God is necessary. My question is, how can I grow such attachment to God for creative dua? دیکھیں، انسان ایک انتہائی عاجز مخلوق ہے اور ہر چھوٹی یا بڑی ضرورت کے لیے خدا کا محتاج ہے۔ جب ضرورتوں کی فہرست ختم نہیں ہو سکتی تو دعاؤں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا، تو مسلسل دعاؤں سے انسان کا مسلسل اللہ سے تعلق بنا رہتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کر کے پھر دعا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا کرنے کے عمل سے اللہ سے تعلق بنا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ دعا کرنے والے بن جانا چاہیے۔ دوسرا سوال ایک انٹرفیتھ پروگرام میں پوچھا گیا تھا، کرسچینٹی میں پریئر ٹاورز کا کانسیپٹ ہے جس میں فری پریئر ریکویسٹ بھیجتے ہیں لوگ ای میل کے ذریعے یا فون یا خطوط کے ذریعے۔ کچھ پریسٹس کا یہی مخصوص کام ہے کہ وہ یہ ریکویسٹ کو پڑھیں اور دعا کریں ان کے لیے۔ تو ان کا میرے سے سوال تھا کہ کیا اسلام میں کچھ ایسا ہے؟ میں نے کہا کہ ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ یہ کہ یہ انتظام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کیا ہے۔ سورہ مومن چیپٹر 40 ورسز 7 to 9، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جن کو تو نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے فرشتوں سے یہ انتظام کر کے ہماری محنتوں کا رخ اس طرف پھیرا ہے کہ ہم ایسے اعمال کی محنت کریں جو ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بناتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان انسانوں کی دعائیں بھی لگتی ہیں جن کے ساتھ ہم بھلائی کرتے ہیں اور وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ کیسا انتظام ہے رحمان و رحیم اللہ کا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ اوور ٹو یو فہمیدہ آپا۔ جزاک اللہ ایوری ون۔ السلام علیکم۔